الفاتحہ۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم اجمعین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا اس ذکر پاک کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جہاں جہاں بھی فرش عزا بچھا ہے مولا حسین کے لیے، کربلا والوں کے لیے، مولا تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے اور مولا تمام کی خدمات کو قبول فرمائے۔ مولا بحق محمد وآل محمد جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مولا وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائے کہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، علی والوں کا بول بالا فرما، مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ 1442 کی آج دوسری شب ہے۔ ایک شب جو کل گزر چکی، آج دوسری محرم کی شب ہے، اور جیسے جیسے یہ دن گزرتے جا رہے ہیں ہم کربلا کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ مہینہ آل محمد کی یاد میں آنسو بہانے کا ہے۔ یہ مہینہ آل اطہار کو یاد کر کے ان کے غموں کو تازہ کرنے کا ہے، ان کے زخموں کو یاد کرنے کا ہے یہ مہینہ۔ ویسے پوری زندگی اگر آل محمد پہ پوری کائنات اشک بہائے تو مولا حسین کے سپاہی نے جو ایک زخم کھایا ہے، مولا حسین کے خاندان کی نہیں میں بات کر رہا ہوں، مولا حسین کے سپاہیوں میں جب کسی ایک سپاہی نے زخم کھایا، پوری کائنات اگر اس زخم پہ روتی رہے تو اس ایک زخم کا بھی حق ہم ادا نہیں کر سکتے، تو اس قربانی کا تو حق تو بھلا کون ادا کر سکے گا۔ اتنی بڑی قربانی اس ماہ محرم میں
کربلا والوں نے دی۔ 61 ہجری کا سورج جب طلوع ہوا، یہ کربلا والے ہی جانتے ہیں کہ وہ 61 ہجری کا سورج کیسی قیامت لے کے آیا تھا۔ آج اتنا بے غیرت ہو چکا ہے مسلمان، اتنا بے غیرت کہ اسے وہ قربانی یاد نہیں۔ میں نے آج ہی ایک کتاب پڑھی، رسالہ کہہ لیں، وہ کتاب کہہ لیں، انہوں نے عزاداری کے خلاف نکالی ہوئی کتاب ہے یہ، عزاداری کے خلاف لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، جس میں انہوں نے اتنی لمبی زبانیں دراز کی ہے مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری پر، اور انہوں نے کئی ایسے واقعات جو کربلا میں گزرے، کربلا کے بعد جو گزرے، کربلا سے پہلے گزرے، اس کا سرے سے انکار کر دیا کہ یہ ہے ہی نہیں۔ جن میں انہوں نے ایک واقعہ یہ لکھا کہ بی بی صغرا کا جو واقعہ ہے وہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، سرے سے یہ ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ ایک کتاب پڑھیے، خاک کربلا، یہ بالکل یہیں پہ پڑھی، آپ دیکھ سکتے ہیں، خاک کربلا یہ کتاب ہے۔ اور ویسے میں دکھا دوں آپ کو، یہ خاک کربلا کتاب ہے، اور یہ اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور پتہ ہے آج جس میں کتاب کی بات کر رہا ہوں وہ لکھنے والا رضوی ہے، وہ امام علی رضا علیہ السلام کی نسبت والا رضوی نہیں، یہ بریلی والے کی نسبت والا رضوی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کتاب کا بھی حوالہ دیا کہ یہ بھی جھوٹی کتاب ہے، حالانکہ پتہ یہ چھپی کدھر ہے؟ اس کتاب کو جہاں چھاپا گیا یہ مکتبہ نوریہ رضویہ، یہ انہی کے کتب خانے میں چھپتی ہے، یہ انہی کی لائبریری میں یہ چھپ کے نکلتی ہے، اور اسی کے خلاف یہ لوگ فتوے دیتے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہیں اس لائبریری کے خلاف فتویٰ جاری کرنا چاہیے کہ جس میں یہ کتاب چھپتی ہے۔ اور پتہ ہے اس کے خلاف انہوں نے کیوں یہ منحوس پروپیگنڈا کھڑا کیا ہوا ہے؟ اس میں وہ مصائب ہے آل محمد کے کہ جو اہل سنت میں بہت کم کتابوں کے اندر ملتے ہیں، ایسے مصائب انہوں نے لکھے، اور اسی میں جناب صغرا کا بھی واقعہ لکھا ہوا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی 3 شہزادیاں ہیں اور 3 شہزادے ہیں، 3 شہزادیاں ہیں، 3 شہزادے ہیں۔ آج میں جس کتاب کو میں پڑھ کے آیا ہوں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مولا حسین کی 2 ہی شہزادیاں تھیں، ایک شہزادی فاطمہ صغرا، دوسری شہزادی فاطمہ سکینہ، اور جو سب سے بڑی شہزادی ہے فاطمہ کبریٰ، اس کا ذکر ہی نہیں۔ فاطمہ صغرا پر تحقیق کرنے سے پہلے انہیں چاہیے تھا کہ مولا حسین علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں بھی ذرا کچھ جانکاری حاصل کر لے کہ کتنی ہے، لیکن اب جن کی آنکھوں میں بغض اہل بیت کی پٹی ہو، جس کا دل بغض اہل بیت کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہو، اب انہیں کیا حق نظر آئے گا؟ لہٰذا انہوں نے جتنی لمبی زبان ہو سکتی تھی انہوں نے کی۔ ان کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ مولا حسین کا ایک ہی زندگی کا رخ پیش کیا جائے، دوسرا نہیں۔ مولا حسین کی زندگی کے 2 رخ ہیں، ایک فضائل، ایک مصائب، ایک فضائل والا رخ ہے، ایک مصائب والا رخ ہے۔ انہیں صرف فضائل والا ہی رخ پسند ہے، اس لیے کہ فضائل میں کسی کی حقیقت نہیں کھلتی، فضائل میں کسی کا بھی پردہ فاش نہیں ہوتا۔ انہوں نے دیکھا کہ مصائب اگر دیکھے جائیں گے مولا حسین کے، آل محمد کے، مولا حسن علیہ السلام کو زہر دینے کا، وہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہے، وہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہے اس میں۔ اگر یہ چیزیں عوام تک آ گئی تو بڑے بڑوں کے نام کھل جائیں گے، اور وہ یہ چاہتے نہیں ہیں، اسی لیے انہوں نے سرے سے انکار کر دیا کہ یہ ہے ہی نہیں۔ اب یہ انکار کرے چاہے نہ کرے، مولا حسین کی عزاداری کل بھی زندہ تھی، مولا حسین کی عزاداری آج بھی زندہ ہے، مولا حسین کی عزاداری قیامت تک یہ زندہ ہی رہے گی۔
ایک دور ایسا بھی گزرا ہے شیعت پر، آپ شیعت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ ایسے ظالم بادشاہ گزرے ہیں تاریخ میں کہ جب مولا حسین کے زائرین زیارت حسین کے لیے جاتے تو پہرا بٹھایا جاتا تھا کہ ایک بندہ جو ہے اپنا جو ہے ایک انگلی کٹوائے، دوسرا قافلہ جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا زواروں کے ہجوم میں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہاتھ کٹوایا جائے گا، کسی قافلے میں سے کسی ایک فرد کا ہاتھ کٹوایا جائے گا، تب پورے قافلے کو اجازت دی جائے گی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ نہیں، یہ پھر بھی باز نہیں آتے ہجوم، پھر بھی مولا حسین کی زیارت کا کم نہیں ہوتا، عاشقوں کا پھر بھی ہجوم کم نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہاتھ ایک پیر کاٹا جائے گا، اس کے بعد کسی بھی ایک قبیلے کا ایک فرد وہ اپنا ایک ہاتھ دے گا، ایک پیر کٹوائے گا، باقی لوگ جائیں گے زیارت کے لیے۔ پھر بھی نہیں رک رہے تو اب اس نے کہا کہ حکم بادشاہوں نے ایسے جاری کیا، آپ ہسٹری پڑھ سکتے ہیں اسلام کی، مذہب شیعہ کی آپ تاریخ پڑھیں۔ ویسے سنیوں کے اندر تو زیادہ تر بس ایسے ہی پردے ڈالے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، جمل میں بھی نہیں بولنا، صفین میں نہیں بولنا، نہیں ہر جگہ پہ نہیں بولنا۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ جہاں مصائب کی بات آتی ہے وہاں یہ رخ پھیر لیتے ہیں، یعنی یہ اہل بیت کے فضائل والا ہی رخ مانتے ہیں، مصائب والا رخ نہیں مانتے، اس لیے کہ اگر وہ مصائب بیان ہو گئے تو ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ تو لہٰذا پھر جب ہاتھ پیر کٹانے کی بات آئی تب بھی ہجوم میں کوئی کمی نہ آئی۔ اب انہوں نے بادشاہوں نے ایک فرمان جاری کیا، قافلے کا ایک فرد اپنی جان دے گا، سر دے گا، بعد میں پورا قافلہ جائے گا زیارت کے لیے۔ اب جب سر دینے کی بات آئی تو پہلے جتنے بندے آتے تھے اس سے کہیں زیادہ ہجوم اور بڑھ گیا۔ ویسے بیٹھے ہو یا یہیں سے چلے گئے ہو کہیں پہ؟ یہاں پہ بیٹھے ہو یا نہیں؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی بیٹھا ہے، ایسا لگتا ہے میں اکیلا پڑھ رہا ہوں۔ جتنا ہجوم پہلے تھا اب اور بڑھ گیا۔ اب یہ کیسی بات ہوئی؟ تو اس نے بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیسا شوق ہے تمہارا کہ قبر حسین کی زیارت کے لیے تم لوگ مرنے پہ آ جاتے ہو، گردن کٹانے پہ آ جاتے ہو، کون سی لذت تمہیں ملتی ہے؟ چلو زیارت والوں کو تو مل جاتا ہے زیارت کا شرف، تمہیں کیا ملتا ہے؟ عاشقوں نے کیا خوب جواب دیا ہے، کیا خوب جواب دیا ہے۔ جواب پتہ ہے کیا تھا؟ عاشقوں نے جو جان دینے کے لیے تیار ہوتا تھا وہ کیا کہتے تھے کہ وہ جو زندہ رہ کے بچ کے جاتے ہیں انہیں مولا حسین کی قبر چومنے کا شرف ملتا ہے، جو یہاں پہ سر دیتا ہے انہیں قدم چومنے کا شرف ملتا ہے۔ جو سر کٹاتا ہے اسے مولا حسین کے قدم چومنے کا شرف ملتا ہے۔ تو اب بندہ دو چیزیں جب اس کے سامنے ہو، ایک طرف قبر مبارک ہو اور دوسری طرف قدم مبارک ہو، ایک طرف قبر حسین کی زیارت ہو، دوسری طرف صورت حسین کی زیارت ہو، بلکہ پنجتن کی زیارت ہو، بندہ کیا پسند کرے گا؟ یہ اتنی قربانیوں کے بعد شیعت یہاں تک پہنچی ہے، اور آج بھی حملے کیے جاتے ہیں طرح طرح کے فتووں سے، زبانوں سے، سازشوں سے، غلیظ حرکتوں سے مذہب تشیع پہ الزام ڈالے جاتے ہیں، اسے بدنام کرنے کے لیے، اسے کم کرنے کے لیے، لوگوں کو حقائق سے دور ہٹانے کے لیے، جن میں ایک سب سے بڑا جھوٹ، ایک غلیظ ترین حملہ ان کا 40 سپاروں والا قرآن ہے۔ بھائی ہمیں بھی دکھا دو کہیں مل جائے تمہیں، تو 40 سپاروں والا قرآن اگر تمہیں 31واں کہیں سے سپارہ مل جائے تو ہمیں بھی بتا دو۔ شیعوں پہ جو جھوٹ تھوپا گیا ہے کہ 40 سپارے والا قرآن، 40 ان کا ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ اگر کہیں 40 سپارے والا ہو تو وہ تمہیں مبارک، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ جو قرآن ہے زمانے میں وہی قرآن ہمارا ہے، ہم اس قرآن کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں تم چھوڑ سکتے ہو، ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ ہم اس قرآن کو اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ رسول اللہ نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، یہ قرآن کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ اس قرآن کے ساتھ علی ہے اور یہ قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پانی، اب گفتگو کا تھوڑا رخ بدل رہا ہے، جہاں پہ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ پانی ایک شے ایسی ہے کائنات آدم و عالم میں کہ کھانے کے بغیر بندہ زیادہ عرصہ جی سکتا ہے،
پانی کے بغیر بندہ زیادہ عرصہ نہیں جی سکتا، اور اس میں بھی کیفیت الگ الگ ہے۔ واتاورن ٹھنڈا ہو، موسم ٹھنڈا ہو، سردی کا موسم ہو، تب بندہ کچھ زیادہ پیاس برداشت کر سکتا ہے، گرمی کے موسم میں ٹھنڈی کے سردی کے موسم سے تھوڑا کم، لہٰذا کھائے بغیر بندہ زیادہ جی سکتا ہے، پانی کے بغیر نہیں جی سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عبادت گزار تھا جو 300 سالوں سے، دیکھیں یہ میں سن کے نہیں بتا رہا، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، 300 برس سے وہ بندہ عبادت الہی میں مصروف تھا، 300 سال سے عبادت الہی میں مصروف تھا۔ اب اچانک اس کی ایک دفعہ ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اس زمانے کے نبی تھے، تو اس بندے نے، اس عابد نے، اس عبادت گزار نے، اس اللہ کے نیک بندے نے جو 300 سال سے عبادت میں مصروف تھا اللہ کی، اس نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تم اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے جاؤ، مناجات کرنے کے لیے جاؤ، تو اسے ذرا پوچھنا کہ میں یہ جو 300 برس سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو میرے لیے جنت میں کتنا عالی شان محل بنایا، ذرا پوچھ لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ گئے، اللہ سے مناجات کی اور اس کی وہ بات کو دہرایا کہ یا اللہ، اس نے تیری بارگاہ میں ایک سوال پیش کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، اسے میں ہی جواب دے دوں گا، یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں تجھے جواب دوں پھر تو اسے جواب دے، اسے خود میں جواب دے دوں گا۔ اب کچھ عرصے کے بعد اسے اس عبادت خانے سے نکلنا پڑا کسی ضروری کام کے لیے، وہ نکلا اور اپنے شہر سے باہر گیا، وہ جانا کہیں اور چاہتا تھا، نکل کہیں اور گیا، وہ صحرا میں بھٹک گیا، وہ راستے میں بھٹک گیا۔ جب وہ بھٹکا راستے سے، اب وہاں کا صحرا، رن، ریگستان اور گرمی، ایسا لگتا تھا جیسے زمین سے شعلے نکلتے ہیں، ایک تو زمین اتنی گرم ہوتی ہے اور اوپر سے آسمان، عرب کی سرزمین کی گرمی تو آپ تو واقف ہے، ویسے وہاں پہ زیادہ تر بندے گئے نہیں، لیکن وہ گرمی نیٹ پہ دیکھتے ہو تو احساس ہو جاتا ہے کہ وہاں اتنی گرمی ہے، ویسے پتہ چل جاتا ہے نا کہ وہاں گرمی اتنی رہتی ہے۔ تو لہٰذا وہ بھٹک گیا صحرا میں، اور اتنی زیادہ پیاس لگی اسے، اتنی زیادہ پیاس لگی، قریب تھا کہ وہ بندہ مر جائے گا، قریب تھا کہ وہ مر جائے گا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں مشکیزہ لیے آ رہا ہے، پانی کا مشکیزہ، آج اگر ہم کہہ لیں تو تھرموس پانی کا، بوتل پانی کی، مشکیزہ چمڑے کی۔ وہ قریب آیا اور اس عبادت گزار نے کہا کہ پانی پلا دے خدا کے لیے، اس نے کہا کہ دور ہٹ، تجھے پانی نہیں دیا جائے گا۔ تو اس عبادت گزار نے کہا کہ کیسا تو پتھر دل انسان ہے کہ میں پیاس سے یہاں مر رہا ہوں اور تو مجھے پانی نہیں پلائے گا، ایک انسان کو تو پانی نہیں پلائے گا؟ اس نے کہا کہ پانی پلاؤں گا لیکن مفت میں نہیں، فری میں نہیں، یہ مفت میں نہیں تجھے دوں گا پانی۔ اس نے کہا کہ جو مانگے گا میں تجھے دے دوں گا، مجھے پانی دے دے۔ اس نے کہا قیمت ہے، اس نے کہا قیمت بول۔ اس نے کہا کہ مجھے دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی دولت مجھے نہیں چاہیے۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ پھر تو چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جو تیری 300 برس کی عبادتیں ہیں وہ مجھے دے دے، میں تجھے ایک پیالہ پانی کا دے دوں گا۔ یہ ذرا غور فرمائیں، ایک پیالہ تجھے پانی کا دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ سوچا، اس نے عبادت گزار نے سوچا کہ اب میں کیا کروں۔ اس نے پھر سوچا کہ جان بچانا ضروری ہے، زندہ رہا تو عبادت اور کر لوں گا۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا، میں نے تیری اس شرط کو قبول کیا، اپنے 300 سال کی عبادت میں نے تیرے حوالے کی، اب تو مجھے پانی دے۔ اس نے پانی دیا، تھوڑا سا پانی دیا، ایک پیالہ۔ وہ پانی پی کے اس کی پیاس اور بڑھ گئی، اور پیاس بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ اور پانی۔ اس نے کہا اب تیرے پاس ہے کیا؟ کس منہ سے تو بولتا ہے کہ میرے کو پانی چاہیے؟ تیرے پاس ہے کیا کہ میں تجھے پانی دوں؟ اب تو کیا دے گا؟ تو اس نے کہا کہ تو جانور سے بھی بدتر انسان ہے، تو پانی نہیں پلاتا انسان کو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس نے جواب کیا دیا۔ اس نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے اور تو اللہ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرا جنت میں کیسا محل بنایا،
تو اللہ کی ان نعمتوں کو بھول گیا کہ جو تو کھاتا رہا پیتا رہا، ان نعمتوں کو بھول گیا؟ آج اگر میں چاہتا تو کچھ بوند تجھے دے کے تیری 300 سال کی عبادتیں میں خرید سکتا تھا۔ پتہ چلا پانی کی اہمیت کتنی ہے؟ 300 سالوں کی عبادتوں سے بھی کہیں زیادہ کچھ بوند پانی کی قیمت ہے۔ یہ پانی کی قیمت، اور اللہ جانتا ہے کہ بندے کے جسم میں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ نے برسات کا بھی اہتمام کیا، اللہ نے ندیوں کا اہتمام کیا۔ کھانے کا کہیں انتظام ہو نہ ہو دنیا کے اندر، لیکن اللہ نے پانی کا انتظام جگہ جگہ رکھا ہے۔ اور پھر اللہ نے اتنا پانی کو اللہ نے پھیلا دیا کہ اگر بندہ زمین بھی کھودے تو وہاں سے پانی نکلتا ہے۔ بندوں کی زندگی کی آسانی کے لیے اللہ نے پانی کو اتنا رواں دواں کر دیا کہ بندہ پانی سے پریشان نہ ہو۔ یہ میں نے آپ کو کس لیے سنایا؟ یہ کوئی ٹائم پاس تھوڑی تھا۔ اگلی جو بات ہے میں وہ سمجھانے لگا ہوں کہ یہ پانی کی قدر کتنی، یہ کربلا والوں نے بتایا، کربلا والوں نے سبق دیا، اور ایمان والوں کی نشانی یہ حدیث ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ وہ بندہ کہلانے کے قابل ہی نہیں جو کسی پیاسے کو پانی نہ پلائے۔ اور معصوم کی زندگی کا یہ عمل رہا کہ آپ کسی جانور کو بھی پیاسا دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے، کسی پیاسے کو بھی کسی جانور کو بھی آپ پیاسا نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ جب مولا حسین علیہ السلام، آج چونکہ 2 محرم ہے، بس میں نے جو 5-7 منٹ آپ کے لیے اس پانی کو آپ تک پہنچانے کے پانی کی اہمیت کیا ہے، یہ 5-7 منٹ صرف اس لیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کربلا میں کتنا بڑا امتحان تھا آل محمد کا۔ دیکھیں آج 2 محرم کی رات ہے، کل 2 محرم کا دن ہے۔ کربلا والے 2 محرم کو کربلا پہنچے، اس سے پہلے حر نے مولا حسین علیہ السلام کا راستہ روکا۔ جناب حر بن یزید، انہوں نے راستہ روکا مولا حسین کا کربلا میں پہنچنے سے پہلے۔ جس منزل کا نام اشراف بھی کہا جاتا ہے، عراق کی طرف جب مولا بڑھے تو راستے میں ایک یہ منزل آتی ہے اشراف، وہاں پہ جب پہنچے تو حر کا لشکر آیا 1000 کی تعداد میں، 1000 کی تعداد میں حر کا لشکر آیا۔ انہوں نے مولا حسین کا راستہ روکا کہ میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا، آپ کو کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ اور مولا حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال دی۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ بائک سے چابی نکال لینا؟ یہ اندازہ لگاؤ کہ اگر آپ جا رہے ہو راستے میں آپ کا کوئی راستہ روکے اور آپ کی بائک سے چابی نکال لے، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ مولا حسین علیہ السلام نے حر سے فرمایا کہ حر، جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو نے میرا راستہ روکا؟ حر، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری ماں تجھ پہ ماتم کرے۔ یہ شیعہ سنی دونوں نے لکھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حر، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو نے ابن رسول اللہ کا راستہ روکا؟ حر کا جواب آپ سنیں۔ حر نے کہا کہ یبن رسول اللہ، آپ کی جگہ اگر کوئی عراق یا شام کا بندہ ہوتا میں اسے وہی جواب دیتا جو آپ نے مجھ سے کہا اور میرا کوئی نقصان نہ ہوتا، لیکن کیا کروں کہ آپ ان کے شہزادے ہیں کہ جن کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا جا سکتا، آپ ان کے بیٹے ہیں کہ جو طہارت کی ملکہ ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے ان کا یہ عقیدہ دیکھا، فرمایا کہ تو چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے عبید اللہ لانتی کا یہ فرمان ہے کہ یا تو میں آپ کو قتل کر دوں یا میں آپ کو اس کے پاس لے جاؤں یزید اور عبید اللہ کی بیعت کے لیے۔ مولا حسین نے فرمایا کہ غیرت نہیں ہے تجھے؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا
کہ تم مجھے بیعت کے لیے یزید کے پاس لے جائے گا، عبید اللہ کی بیعت کروائے گا، لہٰذا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مدینے جانے دو، یہ دیکھیں یہ اللہ کی مصلحت ہے، یہ جو باتیں ہونا، تاکہ کوئی آگے سے یہ نہ کہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے تو کوئی سوال ہی نہیں کیا تھا کہیں آنے جانے کا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انہوں نے تو خود ہی جو ہے وہ راستہ قبول کر لیا تھا۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے، آپ نے ہر وہ سوال لوگوں کے سامنے عیاں کر دیے جو اس وقت کیے جا سکتے تھے۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ حر، یا مجھے مدینے واپس جانے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مدینے تو میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا۔ تو پھر آپ نے فرمایا، حر نے کہا کہ مولا مدینہ یا شام کے علاوہ کہیں آپ اور چلے جائیں، مدینہ یا شام، تاکہ میں کوئی عذر بیان کر سکوں۔ مولا حسین چلے تھے شام کے لیے، کوفہ کے لیے چلے تھے نا مولا حسین۔ جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت درمیان میں آپ کو پتہ چلی، آپ جا رہے تو اس نے کہا کہ نہیں مولانا آپ مدینے جائیں، کیونکہ مدینے کی طرف بھی عبید اللہ نے فوج بھیج دی۔ 5000 کا لشکر نکلا تھا، جن میں 4000 مکہ اور مدینہ کی طرف روانہ ہوا، اور ایک اس راستے سے، جس راستے سے مولا حسین آئے تھے۔ یہ 5000 4000 ادھر گئے، 1000 کا لشکر لے کر حر پہنچے۔ میں چاہتا آپ کو تو اس وقت سیدھے مصائب سنا سکتا تھا، لیکن یہ چیزیں بار بار بیان کرنے کا موقع نہیں ملتا، لہٰذا مصائب چونکہ 2 محرم کی شب ہے تو مصائب بھی ضروری ہے، اور اس کا یہ جو جانکاری ہے یہ شاید آپ کو اس علاقے میں نہیں بتائے گا کوئی، کسی کے پاس وہ فرصت نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو ہے مصائب کو پڑھ کے آپ کو سنائیں۔ خود ہی وہ مصائب نہیں پسند کرتے تو آپ کو تو وہ کیا سنائیں گے۔ مولا حسین علیہ السلام نے راستہ بدلا، اور آپ چلتے آپ کا گھوڑا ایک مقام پہ ٹھوکر کھا کے رکا، ٹھوکر کھا کے ایک مقام پہ مولا حسین کا گھوڑا رکا، ذوالجانا۔ اچھا ہاں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ معذرت کے ساتھ یہ دن نہیں پتہ چلتا کہ جو گزرتے جا رہے ہیں۔ آج تیسری شب ہے، ویسے دوسرا دن گزر چکا، آج تیسری شب ہے۔ خیر مولا تمام کو آل محمد کے غم میں غمگین رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا حسین علیہ السلام پہنچے ایسے مقام پہ جہاں آپ کا گھوڑا رک گیا ٹھوکر کھا کر، اور کسی نے لکھا کہ ویسے ہی گھوڑا رک گیا۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے جناب عباس سے فرمایا کہ عباس، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا گھوڑا تھک گیا، لہٰذا دوسری سواری لائی جائے۔ دوسری سواری لائی، وہیں پہ سواری رکی۔ روایت میں الفاظ ہے کہ 7 گھوڑے مولا حسین نے بدلائے، 7 سواریاں مولا حسین نے تبدیل کی، لیکن ایک قدم نہیں چلتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ذرا اگر یہاں کے قریب کوئی رہتا ہے تو اسے بلاؤ۔ بلایا گیا، اور سب سے قریب جو قبیلہ رہتا تھا وہ قبیلہ بنی اسد تھا، بنی اسد کا قبیلہ۔ انہیں بلایا گیا، آپ نے فرمایا کہ اس زمین کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس زمین کو دشت نئے نوا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا؟ انہوں نے 2-3 نام اور بتائے، وہ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کسی ایسے کو بلاؤ جو تم میں بزرگ ہو، جو زیادہ تجربہ کار ہو اس جگہ کا۔ تو اب وہ ایسے بزرگ کو لے آئے جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اسے اٹھا کے لے آئے، سہارے سے اسے لائے، اور اسے پوچھا گیا کہ بتاؤ اس زمین کا کیا نام ہے؟ یہ 3-4 ناموں کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی نام ہے؟ تو سبھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، قبیلہ بنی اسد ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ عرض کی مولا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو سوال میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے دو۔ وہ بزرگ نے کہا کہ وہ بندہ رو پڑا، جو بزرگ تھے وہ رو پڑے، اور انہوں نے کہا کہ اس زمین کا جو نام میں نے اپنے باپ داداؤں سے سنا تھا
وہ یہ تھا کہ اس زمین کو کرب و بلا کہا جاتا ہے. کرب کہتے مصیبت کو، بلا اس سے بڑی مصیبت، کرب و بلا. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے اسے کرب و بلا؟ جناب آدم، جناب نوح، میں نبیوں کی بات کر رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ جتنے بھی انبیاء اس بستی سے گزرے ہیں، اس سرزمین سے گزرے ہیں، ان سبھی کا خون یہاں بہا ہے. اور یہ بھی مقتل مکرم کتاب میں نے پچھلے سال شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اسی کتاب کے اندر موجود ہے کہ ہر نبی وہاں پہ خون بہاتا ہوا نکلا ہے. مولا حسین علیہ السلام نے جب کربلا لفظ سنا، کرب و بلا، جب یہ لفظ سنا نا تو ٹھنڈی سانس لی آپ نے. مولا حسین نے ایک گہری سانس لی. آپ سواری سے نیچے اترے اور آپ نے اس کربلا کی خاک کو اپنے ہاتھوں میں لیا، مٹھی میں لیا، اسے سونگھا. سونگ کے آپ نے اپنی جیب سے ایک اور مٹی کا مٹھا جو آپ کی جیب میں تھا وہ نکالا، اسے سونگھا، دونوں کو ساتھ ملا دیا. دونوں کی خوشبو بھی ایک تھی، دونوں کا رنگ بھی ایک تھا. مولا نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ مٹی کون سی ہے؟ یہ مٹی کون سی ہے؟ یہ وہی مٹی ہے جو میرے دنیا میں آنے پر جبرائیل نے یہاں سے اٹھا کے میرے نانا محمد مصطفیٰ کو دی تھی کہ یا رسول اللہ یہ وہ جگہ کی مٹی ہے جہاں آپ کا نواسہ شہید کر دیا جائے گا. مولا حسین علیہ السلام وہ مٹی لے کر زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا کے پاس آئے. آپ نے وہ مٹی سیدہ کے ہاتھوں میں دی اور آپ نے فرمایا کہ عالیہ جانتے ہو یہ مٹی کون سی ہے؟ تو سیدہ نے وہ مٹی کو سونگا اور آہو بکا کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سیدہ نے فرمایا کہ بھائی حسین جتنا جلدی ہو سکے یہ زمین چھوڑ دو، مجھے اس میں سے آپ کے خون کی بو آ رہی، مجھے اس مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، جتنا جلدی ہو سکے اس سرزمین کو چھوڑ دو. مولا نے فرمایا کہ یہی تو مصلحت پروردگار ہے کہ یہیں پہ میرا خون بہے گا. یہی وہ زمین ہے جہاں اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی. یہی وہ زمین ہے جہاں غازی کے بازو قلم ہوں گے. عالیہ یہی وہ زمین ہے جہاں تیری چادر لوٹ لی جائے گی. یہی وہ زمین ہے جہاں آل محمد کا بڑا گھر اجاڑ دیا جائے گا. یہی وہ زمین ہے جہاں مصطفیٰ کے چمن کو پارا پارا کر دیا جائے گا. یہی وہ زمین ہے جہاں زہرا کے پالوں کا جسم پامال کیا جائے گا. 2 محرم اب یہاں پہ ہر کا قافلہ وہاں بھی پہنچا، ذرا سر اٹھانا، ہر کا قافلہ وہاں پہنچا اور آپ نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے اتنے پیاسے ہیں کہ ان کی زبانیں باہر آ گئی. سوار تو اتنے پیاسے ہیں ہی ہیں لیکن گھوڑے بھی اتنے پیاسے ہیں کہ ان کی زبان باہر آ چکی. مولا کو پتہ ہے کہ یہ دشمنوں کی فوج ہے، یہ دشمنوں کا لشکر ہے، یہ دشمنوں کا لشکر ہے اور آپ جانتے تھے، لیکن آپ نے ان دشمنوں کی بھی پیاس برداشت نہ کی، ان دشمنوں کے گھوڑوں کی پیاس بھی آپ کو برداشت نہ ہوئی. مولا نے حکم دیا بنو ہاشم کو کہ جلد سے جلد انہیں پانی پلایا جائے. 1000 کو جو خیمہ حسین میں جو پانی تھا، جو آل محمد کے لیے جو پانی تھا، وہ انہیں پلایا گیا. انہیں اتنا سیراب کیا گیا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا کہ بس ہم سیراب ہو گئے. سواروں کو سیراب کرنے کے بعد ان کے گھوڑوں کو 5 مرتبہ پانی پلایا گیا. تب تک گھوڑے کو پانی پلایا گیا جب تک گھوڑے نے پانی سے منہ نہ ہٹا لیا، اتنا پانی پلایا گیا. فوج اشقیاء کو کیا یہ احسان یاد نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ 2 محرم کو جو پیاس سے مر رہے تھے
انہیں کربلا والوں نے، آل محمد کے گھرانے نے پانی دیا. اگر یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ لہٰذا وہاں خیمے نصب کیے گئے. آل محمد نے پانی پلایا، کربلا والوں نے. اور کریمی دیکھو، اس خاندان کی کریمی دیکھو. خود مولا حسین علیہ السلام پانی پلا رہے ہیں، ان کے جانوروں کو بھی پانی خود مولا حسین بھی پلا رہے ہیں، اور فوج اشقیہ کو بھی. احسان سبھی نے بھلا دیا سوائے جناب حر کے. حر کہ جس نے سیدہ کا ادب کیا تھا، جس نے سیدہ کا لحاظ کیا تھا، سوائے حر کے کسی کو وہ احسان یاد نہیں رہا. 7 محرم کو خیمہ حسین میں پانی بند. 7 محرم کو آل محمد کے خیمے میں پانی جانا بند کر دیا. درمیان میں بہت سے مسائل تھے، میں نے وہ چھوڑ دیے کیونکہ آگے مجھے جناب حر کی مختصر شہادت پڑھنی. جناب حر 10ویں شب، جب 10ویں کی شب ہوئی نا، تو یہ گئے عمر ابن سعد کے خیمے میں. وہاں جا کے انہوں نے پوچھا کہ کیا واقعی کل جنگ ہونے والی ہے؟ 10ویں شب، کیا واقعی کل جنگ ہونے والی ہے؟ اس نے کہا کہ کل ایسی جنگ ہوگی جو نہ پہلے کبھی ہوئی تھی نہ بعد میں کبھی ہوگی. ایسی جنگ ہوگی. اس نے بغض میں کہا کہ ایسی جنگ ہوگی کہ ایک ایک کے سروں کو نیزوں پہ لگایا جائے گا. ایسی جنگ ہوگی کہ کائنات یاد رکھے گی، لرز جائے گی. یہ گیا اپنے خیمے میں، حر اپنے خیمے میں گئے اور پریشان حال، چہرہ بالکل رنگ بدل گیا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ میں نے کیا کر دیا. میں نے مولا حسین کا راستہ روکا، یہ جرم تو میرا ہے، اب میں کیا کروں. یہ پریشانی کا حال دیکھا حر کے غلام نے. اس نے جا کے جناب حر کے بھائی کو بتایا کہ جاؤ ذرا دیکھو، حر کی حالت کچھ ٹھیک نہیں. خیمے سے آتے، باہر نکلتے، اندر چلے جاتے ہیں، پھر پریشان ہیں، زانوں پہ ہاتھ مارتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا انہیں. وہ آئے، پوچھا کہ کیا بات ہے. جناب حر اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے خیمہ حسین کے قریب لے گئے. حسین کے خیمے کے قریب لے گئے، اتنی دور، یعنی کہ بالکل قریب بھی نہیں کہ پتہ چل جائے، اتنے قریب لے گئے. 10ویں کی پوری رات اہل بیت کے خیموں سے بچوں کی آوازیں آتی رہی. العطش العطش، پیاس پیاس. جناب حر نے کہا کہ لعنت ہے ایسی زندگی پر کہ آل محمد کا گھرانہ پیاسا ہو اور ہم یہاں بیٹھ کے آرام کرتے رہیں. بھائی نے بھائی سے کہا کہ سن رہے ہو یہ آواز؟ تو کہنے لگے کہ یہ تو بچوں کی آواز ہے، یہ تو پیاس پیاس کر رہے ہیں. کہنے لگے کہ 3 دن سے اس خیمے میں پانی نہیں پہنچا. بچے، سیدانیاں، علی کے لال، زہرا کے پالے، پیاسے ہیں، اور یہاں کہہ کہے مار کے ہنس رہے ہیں لوگ، اور پانی، شراب، سب کچھ پیے جا رہے ہیں، اور آل محمد کے خیمے میں ایک بوند پانی تک نہیں. تو بھائی نے بھائی سے کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت میں جہنم میں کھڑا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جہنم سے نکل کے جنت میں چلا جاؤں. حر نے اپنے بھائی سے کہا، اس نے کہا کہ پھر تو میرا بھی ارادہ یہی ہے کہ تو جنت میں اکیلا چلا جائے اور مجھے جہنم میں چھوڑ کے جائے گا. یہ گفتگو حر کے بیٹے نے بھی دیکھی، اس کے غلام نے بھی دیکھی. انہوں نے کہا کہ تم دونوں جنت میں چلے جاؤ گے اور ہمیں جہنم چھوڑ کے جاؤ گے، لہٰذا ہم بھی ساتھ آئیں گے. حر دیر سے آئے مگر سب سے پہلے حسین کی طرف سے جنت لے کر گئے. حر دیر سے آئے. صبح کی نماز کے بعد جلدی سے یہ اپنی سواری پہ بیٹھے اور کچھ دور خیمہ حسین سے کچھ دور گھوڑے سے نیچے اترے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھو اور میرے ہاتھوں کو پیچھے باندھ دو. بیٹے نے کہا کہ بابا یہ تو غلاموں کے اور قیدیوں کے لیے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو قیدیوں کو. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ میرے ہاتھ ہے. ان ہاتھوں نے حسین کے گھوڑے کی لگاموں میں ہاتھ ڈالا تھا. یہ ہاتھ نہیں میں دکھانے کے قابل.
بابا آنکھوں پہ پٹی کس لیے؟ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا میں نے انہی آنکھوں سے مولا حسین کی آنکھوں سے آنسوؤں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے جو میری وجہ سے حسین کی آنکھیں اشک بار ہوئی تھی، میری وجہ سے حسین کی آنکھیں اشک بار ہوئی تھی۔ لہٰذا پہنچے یہاں پہ جناب حر بڑے، وہاں سے مولا حسین نے جناب عباس سے کہا کہ عباس مہمان کا استقبال کرو، مہمان آ رہا ہے۔ کتنا کریم گھرانہ ہے یہ، مہمان کا استقبال کرو۔ علی اکبر جاؤ مہمان کا استقبال کرو، قاسم مہمان کا استقبال کرو، اور خود مولا حسین علیہ السلام اس مہمان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ بیٹے نے کہا کہ بابا ایک عجب منظر ہے، عباس آ رہے ہیں، علی اکبر آ رہے ہیں، قاسم آ رہے ہیں، خود مولا حسین آ رہے ہیں۔ جناب حر نے رو کے کہا کہ بیٹا میں تو نہیں کچھ کہنے کے قابل، تو کہنا عباس سے کہ عباس ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، معافی کے لیے آ رہے ہیں، مولا ہم معافی کے لیے آ رہے ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام نے ان کی بات سنی۔ جناب عباس نے فرمایا کہ عباس ہم تجھ سے ناراض نہیں ہو کے آ رہے ہیں، تیرا استقبال کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام نے جناب حر کو سینے سے لگایا، جناب حر کو سینے سے لگایا اور کہا کہ بھائی حر، میں نے تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے میری اماں کا حیا کیا تھا، جب تو نے میری اماں کا حیا کیا تھا، جب تو نے تیری زبان سے میری ماں کا حیا کیا تھا، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ تو ان کا نہیں ہے، تو ہمارا ہے۔ اور آ گئے جناب حر سب سے آخر میں، مگر سب سے پہلے جنت میں جناب حر آ گئے۔ انہوں نے جناب حر نے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ مولا اب بھی مجھے اطمینان نہیں ہے، اس لیے کہ جب میں نے آپ کی سواری روکی تھی نا، میں نے آپ کے پیچھے ایک محمل سے ایک شہزادی کے رونے کی آواز سنی تھی۔ مولا سیدہ زینب عالیہ سے فرمایا کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے، اتنا جملہ نکلنا تھا۔ دیکھیں کتنا کریم گھرانہ ہے۔ جناب فضہ سے فرمایا کہ فضہ حر سے کہو کہ زینب تجھے سلام کہتی ہے۔ شاعر نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے، زمانہ حر کو علیہ السلام کہتا ہے، زمانہ حر کو علیہ السلام کہتا ہے۔ جناب حر علیہ السلام نے چاہا کہ وہ جنگ میں مولا کی اجازت لے کے جائے میدان میں، لیکن جناب حر سے پہلے ان کا بیٹا آگے آیا، علی بن حر جس کا نام علی تھا۔ اس نے کہا کہ بابا آپ پہلے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے زہرا کا لال مصیبت میں آیا ہے، آپ کی وجہ سے علی اکبر نے بھی یہ زخم دیکھنا ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ مجھے مولا حسین پہ سب سے پہلے فدا کریں۔ بیٹا چلا جناب حر کا اور وہ لڑا بہادری سے جہاں تک وہ لڑ سکتا تھا۔ وہ جب گرا گھوڑے سے زمین پہ آیا، اس نے مولا حسین کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کیا کہ بابا مجھے سنبھالو، میرے زخم میں اب مجھ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں ان زخموں سے اپنے آپ کو سنبھال سکوں۔ جناب حر چاہتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی طرف بڑھیں۔ جب آپ پہنچے، جناب حر پہنچے تو دیکھا کہ حر سے پہلے مولا حسین وہاں پہ موجود ہے۔ جناب حر نے دیکھا، عرض کی مولا کی غلاموں کے لاشیں مولا نہیں اٹھایا کرتے۔ مولا حسین نے فرمایا کہ حر بیٹوں کے جنازے باپ تھوڑی اٹھایا کرتے، بیٹے کا جنازہ، جوان بیٹے کا جنازہ باپ تھوڑی اٹھاتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کا یہ جملہ قیامت برپا کر دیتا ہے۔ یہاں ایک غلام کے بیٹے کے لاشے کو مولا اٹھانے نہیں دیتے، لیکن جب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، علی اکبر کے سینے پہ جب برچھی لگی، مولا حسین کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ، لیکن کوئی صدا کو سننے والا نہیں ہے، گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ یہ کربلا قیامت برپا کرتی ہیں جہاں بیان ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب علی اکبر کے لاشے پر مولا حسین علیہ السلام، آپ ذرا اس بات کو آپ ذہن میں لائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ اولاد والے یہ بات سمجھ سکتے ہیں، اولاد والے جتنے یہ وہ بات سمجھیں گے کہ جب کسی کے بیٹے کو ذرا سی سوئی لگ جاتی ہے، کانٹا لگ جاتا ہے، تو والدین سے وہ اس کی تکلیف دیکھ ہی نہیں جاتی۔ کتنا بڑا جگر ہوگا میرے مولا کا کہ جس نے 18 برس کے جوان علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی ہو۔ کتنا بڑا جگر ہوگا میرے مولا حسین کا، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا میں راضی رہ کے، اس کی مصلحت پہ عمل کرتے ہوئے مولا نے اپنا خاندان لٹا دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ كما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔